الحمد للہ الحمد للحی القیوم ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء اہل سنتہ واولیاء ملتہ وفقراء امتہ بعدد كل معلوم لك وبعدد خلقك ورضا نفسك وزینة عرشك ومداد كلماتك استغفر الله فنستغفر الله العظيم لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ارحم الراحمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زمنا درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ وجل فکرہ وأعظم اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں سیاح لامکان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام اللہ رب الجلال کی دی توفیق اور آقا دو عالم نور مجسم شفیع امم تاجدار المعظم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ آج ہم جمعۃ المبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں دعا ہے کہ خلاق عالم جل جلالہ اس جمعۃ المبارک کو اپنی پاک بارگاہ میں اپنی رحمت کے لائق قبول و منظور فرمائے دنیا میں ہم سب کے لیے رحمت اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے محترم سامعین کرام آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا اور دعا کی فضیلت کے حوالہ سے بات ذہن نشین رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ اس کے دوست صرف اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں جو اللہ تبارک و تعالی کے دوست ہیں اس کے بندے ہیں وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت یہ میرے سامنے ہی ہاتھ پھیلائے رکھیں جو مانگنا ہے اسی اپنے ذوالجلال کی بارگاہ سے مانگنا ہے اللہ سے بڑھ کر دنیا میں انسان کا کوئی چارہ نہیں ہے اور مانگنا یہ انسانی فطرت ہے انسان کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ مانگتا رہتا ہے اس لیے جب انسان پر مصیبت یا تکلیف آتی ہے تو اس کے دل سے اللہ اپنے ذوالجلال کے حضور التجا نکلتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نکلتی ہے التجا نکلتی ہے یہی التجا حقیقت میں دعا ہے یہی التجا کرنا حقیقت کے اندر
دعا ہے. دعا جتنی انسان کے دل کی گہرائیوں سے نکلے گی اتنی ہی رب الجلال کی بارگاہ میں مقبول ہوگی. انسان کے دل کی گہرائی میں جتنی دعا نکلے گی اتنی وہ اثر رکھے گی. دعا بھی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہی کی ایک صورت ہے اور عبادت میں شمار کی جاتی ہے. دعا وہ اللہ ہر ایک کی آواز سنتا ہے، ہر ایک کی پکار سنتا ہے اور پکار سن کر ہر ایک کی آواز سن کر پھر جواب بھی عطا فرماتا ہے. وہ ہر ایک کی دل کی پکار سے آگاہ ہے اور وہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگتے رہیں اور میں اپنے بندوں کو عطا کرتا رہوں، میں اپنے بندوں کو دیتا رہوں. مگر اے بندے، مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو کسی اللہ والے سے سیکھ. مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ کسی سے سیکھنا ہے تو اس سے سیکھ جو مقبول بارگاہ خدا بندی ہے، جس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ رب الجلال کبھی بھی رد نہیں فرماتا. جس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اس بارگاہ الہی میں مقبول ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر بے شمار مقامات پر دعا کا حکم دیا ہے اور ادعو دعا کے لفظ استعمال فرمائے ہیں. دعا سے مراد ذکر اور رجوع ہے، یعنی اپنی ہر حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کر. قرآن مجید میں جن آیات میں دعا کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں، میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے فرما دیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں بہت قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی مجھ سے دعا کرے، جب کوئی مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو فرمایا انہیں چاہیے، میرے بندوں کو چاہیے کہ میرا حکم مانے. وَلْيُؤْمِنُوا، اور مجھ پر ایمان لائے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پر قائم رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے حضور مانگتے رہتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے حکم دیا گیا، حکم فرمایا گیا ہے کہ اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ سے التجا کیا کرو اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. رب کی بارگاہ سے کبھی بھی دل نہیں ہارنا، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دعاؤں ہی سے راہ ہدایت ملتی ہے، دعاؤں ہی سے بیڑے پار ہوتے ہیں. مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو کہ میں تمہاری التجا کو، تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو اپنی عبادت کی وجہ سے متکبر ہو جاتے ہیں، اپنی عبادت کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، عن قریب ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اس آیت کے اندر
مزید دعا کی تلقین فرمائی گئی ہے، تاکید فرمائی گئی ہے کہ مجھ سے دعا مانگنی ہے تو خلوص دل کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اپنی عبادت پر، اپنی عبادت پر تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا۔ تو فرمایا عجز و انکساری کے ساتھ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ اس لیے کوئی دعا مانگے تو صحیح، کوئی فقراء کا انداز طلب، صوفیاء کا انداز طلب سیکھے تو صحیح، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح انداز سے دعا کرنا یہ صرف اللہ کے فقیروں کو آتا ہے، یہ صرف صوفیاء کو آتا ہے۔ دعا قبول ہو نہ ہو، رب کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت ہو نہ ہو، بہرحال اللہ کے حضور دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کی ایک دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن پوری ہونے میں مدت لگ جاتی ہے، قبولیت فوراً پوری ہونے میں کچھ تاخیر ہوئی، اور انسان بے صبری کی وجہ سے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا گلہ و شکوہ شروع کر دیتا ہے۔ جلد بازی انسان کی فطرت ہے، جلد بازی انسان کی فطرت ہے، تو جلدی چاہتا ہے کہ میرا کام ہو۔ بسا اوقات دعا فوراً قبول ہوتی ہے، پوری ہونے میں کچھ مدت لگتی ہے، تو بے صبری کی وجہ سے فوراً اللہ کا گلہ و شکوہ شروع کر دیا۔ مثلا ایک آدمی غریب ہے، وہ اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فراوانی رزق کی دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، دعا کرتا ہے تو مالدار ہونے کے لیے، رزق کی تنگی دور ہونے کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی دعا اللہ فوراً قبول فرماتا ہے۔ جب اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے تو اب اس کے مالدار ہونے میں کچھ وقت لگے گا، اللہ چاہے تو وقت نہ لگائے، وہ کن فیکون شان رکھنے والا ہے، لیکن وہ دعا پوری ہونے میں تو کچھ مدت لگے گی۔ پہلے اللہ رب الجلال اس کے مالدار ہونے کے اسباب پیدا فرمائے گا، وہ ایسی شان رکھنے والا ہے بغیر اسباب کے بھی کسی کو مالدار بنا دے، لیکن ظاہری اسباب پیدا کرنا یہ بھی اللہ کی قدرت اور شان ہے۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مالدار ہونے کے اسباب پیدا فرمائے گا، پھر جب چاہے گا اس کی دولت میں اضافہ ہو جائے گا، پھر ہو سکتا ہے اتنا اضافہ ہو کہ وہ سنبھال نہ سکے، اتنا اضافہ ہو کہ اس کو سنبھالنا ہی نہ آئے۔ لیکن بعض لوگ جو کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کسی چیز کے لیے دعا کی لیکن پوری ہوتی نظر نہ آئی تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوسی کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی قسمت کو پورا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، سوائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ہر صورت میں صابر، ہر صورت میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہو کر عجز و انکساری کے ساتھ رب کے حضور دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز ایک نہ ایک دن اللہ رب الجلال اس کی دعا قبول بھی فرمائے گا اور فوراً پوری بھی فرما دے گا۔ لیکن بندے کو کچھ نہ کچھ صبر تو رکھنا چاہیے، شاکر تو ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات دعا قبول نہ ہونے میں انسان ہی کی بہتری ہوتی ہے، دعا قبول نہ ہونے میں انسان کی بھلائی ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوسی کا اظہار کبھی بھی
چیز سے زیادہ اللہ رب الجلال کو پسند کرتا ہے وہ دعا کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر پاک فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے آؤں، عمرے کی اجازت طلب کی۔ حضور نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عطا فرمائی اور فرمایا عمرہ کرنا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، لیکن تم وہاں جہاں بھی دعا کرنا مجھے ضرور یاد رکھنا، جہاں بھی دعا کرنا اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور شریک کرنا، کبھی اپنی دعاؤں میں مجھے بھولنا نہیں۔ تو دعا ایک کتنی عظیم عبادت ہے کہ جو حضور نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک کہتا ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ حضور سے اس نے سوال کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کس چیز کی طرف بلاتے ہیں، کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف جو اکیلا ہے، اللہ کی طرف جو وحدہ لا شریک ہے، میں اس کی دعوت تجھے دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، جو اس وقت تیرے کام آتا ہے، اس وقت تیرے کام آتا ہے جب تو کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، جب کسی تکلیف میں تو مبتلا ہوتا ہے، وہ رب کی ذات اس وقت تیرے کام آتی ہے۔ وہی ہے کہ جب تو جنگلوں میں راہ بھول کر اسے پکارے، جنگلوں میں بھٹک کر اسے یاد کرے، تو وہی میرا رب تیری رہنمائی کرتا ہے۔ تیرا کچھ ہو گیا ہو، کچھ بھول گیا ہو، بھٹک گیا ہو، اور تو اسے انتظار کرے تو وہ اسے تجھ کو ملا دے، میں اس کی طرف تجھے بلاتا ہوں۔ قحط سالی ہو گئی، افاقے آ گئے، تو تو اس سے دعا کرے تو اللہ رب العزت والجلال تیرے رزق میں برکتیں ڈال دے، اس رب کی طرف تجھے بلاتا ہوں۔ قحط سالی آئی، دعا کی موسلادھار بارش ہو گئی، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو گئی، ایسے رب کی طرف میں تجھے بلاتا ہوں۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے کچھ نصیحت کیجیے، کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، نیکی کے کسی کام کو ہلکا اور بے وقعت نہ سمجھ، گو اپنے مسلمان بھائی سے بخشادہ پیشانی سے ملا کر، خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ ملا کر، فرمایا اپنے ڈول سے کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلایا ہے، اپنے پیالے سے، اپنے ڈول سے کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلایا کر، اور فرمایا ہر وقت مخلوق دعا، مخلوق خدا کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ حضور نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت، یہ نصیحت فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ میری آخری عمر اچھی کر، میری آخری عمر سونی بنا، اچھی کر، نیک عمل میں میرا خاتمہ فرمانا، اور اپنی ملاقات کا دن سب دنوں سے بہتر فرمانا۔ ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے حق میں قبول ہوتی ہے، ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے حق میں قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ صرف خدا کی حق پر دعا کرے، ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت طاؤوس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی بیمار کی بیمار کرسی کو گئے، بیمار نے کہا
کہا میرے لیے اللہ رب الجلال سے دعا کیجیے کہ اللہ رب الجلال کو نصیحت عطا فرمائے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم خود اپنے لیے دعا کرو، کیونکہ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے بے قراری کے وقت اللہ دعا قبول فرماتا ہے. جب بندہ بے قرار ہو جائے، کسی مصیبت میں پھنس جائے، بے قرار ہوتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو بندے کے چین اور سکون اڑ جاتے ہیں. تو حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تیرے تیمارداری کے لیے آیا ہوں، گو میں بھی تیرے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم خود اپنے لیے دعا کرو. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے قراری کے وقت بے قرار بندے کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے. حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بڑا عجیب و غریب ان کے حوالے سے واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ، مزدور قسم کا بندہ، انہوں نے مجھ سے ایک بڑا عجیب واقعہ سنا. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک خچر پاک لوگوں کو دمشق سے دوسرے شہر کی طرف لے جایا کرتا تھا، اور اسی کرائے پر میرے گھر کا گزر اوقات ہوتا تھا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر پر لوگوں کو اپنے خچر پر بٹھاتا اور دوسرے شہر پہنچاتا. یہی میرا گزر اوقات تھا، اسی آمدنی پر، اسی کرائے پر. ایک مرتبہ ایسا وقت میں اپنے اڈے پر اپنی جگہ پر کھڑا تھا تو ایک شخص نے خچر کرائے پر لیا اور میں نے اسے سوار کر لیا. جب سوار کیا اور چلنے لگا تو جس منزل تک اس نے جانا تھا اس منزل کی طرف دو رستے جاتے تھے. تو وہ مظلوم اللہ کا برگزیدہ بندہ کہنے لگا کہ ایک رستہ میں جانتا تھا، اس رستے کی مجھے واقفیت تھی، اور دوسرے رستے کی مجھے کوئی واقفیت نہیں تھی. جب اس شخص کو میں نے سوار کر لیا اور میں اپنی جان پہچان والے رستے سے چلنے لگا تو وہ سوال کہنے لگا اس رستے سے نہیں آنا، یہ ہم دوسرے رستے سے جائیں گے. میں نے کہا اس رستے کا تو میں واقف ہی نہیں، اس رستے کو میں جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں کہ کیسا رستہ ہے. تو سوال نے کہا نہیں، میں اس رستے کو بخوبی جانتا ہوں، جس منزل تک میں نے پہنچنا ہے یہ رستہ اس کے بڑا قریب ہے، اور جس رستے سے تم جانا چاہتے ہو وہ بہت دور ہے، بڑی دیر لگتے ہیں. میں بڑا اچھی طرح جانتا ہوں اس رستے کو، مجھے واقفیت ہے، لہذا میرے کہنے کے مطابق میرے بتائے ہوئے رستے پر چلو. حافظ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ حضور کہنے لگا کہ میں اپنے سواری کے کہنے پر اس رستے پہ چل دیا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک لکھوں تک بیابان جنگل میں آ گئے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ دور دراز تک کوئی بشر و انس نظر آتا ہے، نہ کوئی جانور نظر آتا ہے، نہ ہی کسی دوسری طرف نکلتا ہوا رستہ نظر آتا ہے. نہایت ہی خطرناک جنگل، اور ہر طرف وحشت ہی وحشت، ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ. تھوڑا سا آگے گئے تو جدھر نظر بنائے ادھر لاشیں ہی لاشیں نظر آتی ہیں، ادھر لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی. میں سہم گیا، میں ڈر گیا کہ یہ میری سواری مجھے کہاں لے آئی. وہ مجھ سے کہنے لگا ذرا لگام تھامو، ذرا سواری کو روکو، مجھے نیچے اترنا ہے. میں نے لگام تھامی، سواری کو روکا، وہ نیچے اترا اور اپنا تہبند اونچا کر کے ٹھیک کر کے اس نے چھری نکالا اور چھری نکال کر مجھ پر حملہ آور ہو گیا. چھری نکالی، مجھ پر حملہ آور ہوا. میں وہاں سے بھاگ نکلا، وہاں سے بھاگا دیکھ کے تو اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا.
زبان لڑکھڑا رہی ہے، اس کو خوف خدا گرا رہا ہوں، آخرت کے عذاب یاد دلا رہا ہوں کہ آخرت میں تجھے بھی اسی طرح عذاب ہوگا، جان بخشی کا دو، لیکن ان چیزوں کا اس پر کوئی بھی اثر نہ ہو۔ دل پتھر ہے، آنکھ خون آلودہ ہے، کہا نہیں میں نے تجھے مارنا ہے، میرے قتل پر تل گیا، اب میں مایوس ہو گیا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ اب ہر صورت مرنا ہی ہوگا، ہر صورت میرا قتل ہی ہوگا۔ میں نے اس کو منت کر کے ایک التجا کی، کہا کہ چلو تمہیں مجھے مارنا ہی ہے تو ایک منت ہے، التجا کرتا ہوں، وہ میری پوری کر دو۔ اس نے تھوڑا سا نرم لہجہ اختیار کیا اور کہا بتاؤ کیا التجا ہے؟ کہا کہ 2 رکعت نماز نفل رب کے حضور ادا کر دے، 2 رکعت نماز نفل رب کے حضور ادا کر دے دو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جلدی کرو، 2 رکعت نماز نفل ادا کر لو، اس نے مجھے اجازت دے دی۔ ابو مزدور حافظ ابن ساکر کو کہتا ہے کہ میرے جسم کام رہا تھا، پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، دماغ بالکل بند ہو چکا تھا، گھوم رہا تھا، میں نے رب کے حضور ہاتھ باندھ دیے۔ اب قرآن کریم کی کوئی آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھا، میں رب کے حضور کیا پڑھوں؟ سورۃ الفاتحہ میں بھول چکا، قرآن کریم کی کوئی آیت میری زبان میں نہیں، اتنی وحشت، اتنے خوفناک منظر میں میں کھڑا تھا، کوئی مسانے ہاتھ نہیں تھا، دہشت زدہ کھڑا ہوا تھا، اور پیچھے سے وہ جلدی بچا رہا تھا کہ جلدی پڑھو جلدی کرو۔ تو وہ مزدور کہنے لگا آنکھوں میں آنسو ہے، لڑکھڑاتی زبان سے اتفاقاً میری زبان سے اللہ کی آیت نکل پڑی، میری زبان سے نکلا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، میری زبان سے یہ آیت نکلی کون ہے جو بے قراری کے وقت بے قرار کی آواز کو سنتا ہے، کون ہے جو مصیبت کے وقت پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اور وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور اس سے مصیبت کو دور کرتا ہے۔ کہتا بس اس آیت کا زبان سے جاری ہوتا تھا، اس آیت کا زبان سے نکلنا تھا، میں نے کیا دیکھا جنگل میں ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار آیا جس نے نقاب اوڑھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، نیزہ، اور وہ تیزی کے ساتھ ہماری طرف آیا اور اس نے وہ نیزہ میرے دشمن کے اس ڈاکو کے سینے پہ رکھ دیا تو اس کو جگر، اس کے جگر کو چیرتا ہوا دوسری طرف سے نکل آیا، جو اس کے جگر کو چیرتا ہوا دوسری طرف سے نکل آیا اور وہ میری آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب وہ سوار جانے لگا تو میں نے اس کی سواری کو تھام لیا، میں نے کہا اے سوار مجھے بتا تو صحیح تو کون ہے جس نے میری جان بچائی ہے، تو کون ہے جس نے میری جان بچائی ہے، اپنے بارے میں بتا دے تو جا۔ اس نے کہا بس اتنا تیرے لیے کافی ہے، جس رب کو تو نے پکارا تھا نا اسی رب نے تیری حفاظت کے لیے مجھے بھیج دیا۔ جس رب کو تو نے پکارا تھا، جس رب کی تو نے التجا کی تھی، اس رب نے مجھے تیری حفاظت کے لیے بھیجا ہے، تجھے بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس واسطے اللہ رب الجلال کی بارگاہ سے جو بھی دعا کی جاتی ہے اس انداز میں کی جاتی ہے، اللہ رب الجلال دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، التجاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ ہمیں ہمارے